بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں۔ میں آپ کا میزبان گوہر پیر زادہ۔ دعا کے فوائد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرض عبادات میں بھی دعا کو فرض یا مستحب قرار دیا ہے۔ جب انسان کسی مشکل یا مصیبت کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے تو دعا کے ذریعے ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے لیے خیر و سعادت کے اسباب مقرر کر دیے ہیں۔ اسی طرح دونوں جہانوں میں نقصان کے اسباب بھی مقرر فرما دیے ہیں، لہٰذا خیر و فلاح کے اسباب اپنانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ یاد رکھیں، اپنی اور دوسروں کی اصلاح، کامیابی، دائمی خیر و بھلائی، مصیبتوں اور عقوبتوں سے تحفظ اور موجودہ مصائب کے ازالے کا اہم طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اخلاص، دلی توجہ اور گڑ گڑا کر دعا کی جائے۔ ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے۔ پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی سید واحد علی صاحب، جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ اور بہت خیر مقدم آپ کا مفتی صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، براہ راست پروگرام ہے۔ فون نمبرز لگاتار آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، 180041925154 اور 9989974324۔ جب آپ ہم سے بات کریں برائے مہربانی اس وقت ٹی وی کی آواز بالکل میوٹ کر دیجئے، اس کے بعد ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے گا۔ ایک کالر بھی لائن پہ موجود ہیں، پہلے کالر کو دیکھیں۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، ابھی میں نے کہا ٹی وی بند۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، ٹی وی بند نہ کیجئے، آواز بند کیجئے۔ فرمائیے۔ ٹھیک ٹھیک۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں، کیا مسئلہ آپ کا؟ یہ کوئی بھی پریشانی یا مصیبت ہے تو اس وقت کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ کوئی بھی پریشانی یا مصیبت ہو تو اس وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ کرناٹک، گلبرگہ۔ شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب، کسی بھی مصیبت کی یا پریشانی کے وقت عام طور پر کیا دعا پڑھی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا ہے، اور اس سلسلے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح آواز دیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پکاریں گے: یا قاضی الحاجات و یا کافی المہمات یا حل المشکلات، یا قاضی الحاجات یا کافی المہمات یا حل المشکلات۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم آواز دیتے ہوئے اپنی دعاؤں کو اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اسمائے گرامی کی وجہ سے ہماری طرف متوجہ ہوگا اور ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے گا، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ بالکل۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو۔ ناظرین، یہ براہ راست پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں دعاؤں کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی ہوتی ہے۔ آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کو پسند فرماتا ہے اور دعا مانگنے کا حکم دیتا ہے۔ دعا موجودہ اور پیش آمدہ مصائب کے لیے بہترین اکسیر ہے۔ ہلو۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ فرمائیے۔ میرے یہاں پہنچ ضرورت ہے اور باہر سے بول رہا ہوں شریف خان، اور بخار ہوتا ہے مجھے ڈیلی۔ اپنا مسئلہ دہرائیے ذرا۔ میرے پاؤں میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ درد ہوتا ہے؟ ہاں، پاؤں میں، پیروں میں درد ہوتا ہے، ہاتھ پیر میں درد ہوتا ہے؟ بخار آتا ہے مجھے ڈیلی۔ جی۔ ہاں، اور میری ایریا کو بخار آتا ہے ڈیلی۔ آپ کی اہلیہ کو بخار بھی بہت زیادہ آتا ہے، آپ کے ہاتھ پیر میں درد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے، شکریہ۔
پیروں میں درد کے سلسلے میں یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی. اس کے علاوہ بخار جو مسلسل آ رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیں. بسم اللہ القدیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق عار ومن حر شر النار. بسم اللہ القدیر اعوذ باللہ العظیم من عرق کل نعار ومن شر حر النار. اس طرح آپ 7 مرتبہ مسلسل یہ دعا پڑھیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میرے کو بے چینی اور گھبراہٹ ہوتی ہے. بے چینی ہوتی ہے. بے چینی اور گھبراہٹ ہوتی ہے. ہاں جی بے چینی گھبراہٹ کہیں تو نکل کو جاؤں کیا ویسا بحران ہوتا ہے انسان کو. مشکلات بہت ہے ہمارے گھر میں. تنگی ہے روزی کی. گھر میں مشکلات ہیں. کچھ بھی کما کے لاتے ہمارے آدمی ایک ہی لاتے ہیں کما کو. اس میں روزی میں برکت ہی نہیں ہے. جی گھبراہٹ ہوتی. کہیں تو چلے جاؤں کیا ویسی بیزارگی ہوتی. ایسا محسوس ہوتا میرے کو. جی آپ نماز میں بھی کو دل لگتا شکریہ. نہیں. کچھ بھی نہیں دل. جی مولانا صاحب اچھی سی دعا بتائیے میرے کو. بالکل دعائیں ہمیشہ اچھی ہی ہوتی ہیں. اچھی ہی دعائیں بتاتے ہیں ہم. بے فکر ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے گھر کے سارے افراد روزانہ صبح شام ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کی تلاوت کریں اور گھبراہٹ دور کرنے کے لیے درود شریف کا ورد کرتے رہیں. کوئی تعداد اپنے طور پر مقرر کر لیں. 21 بار 51 بار یا 101 بار کوئی بھی تعداد اپنے طور پر طے کر لیں جیسے بھی سہولت ہو اور پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں. درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو. جی فرمائیے. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم ضلع شاہجہان پور سے بول رہے ہیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا بھائی؟ یہ مسئلہ ہے ہمارا کہ ہم تو یہاں گجرات میں پڑے ہیں. اتنی مصیبت میں جوان لڑکی ہیں. ہمارے پاس اتنا ہو ہی نہیں سک رہا ہے اور ہمارے دیور نے یعنی حصہ بھی سب لے لیا اور مکان بھی اس کے پاس اور دینا بھی نہیں چاہتا. وہ یوپی میں ہے. ہم یہاں گجرات میں ہیں. جی تو کیا کریں کیا نہیں کریں؟ ٹھیک ہے محترمہ آپ کو جواب دیں گے. آپ کے دیور آپ کا حصہ حق نہیں دے رہے ہیں اور گھر میں پریشانیاں ہیں. مالی پریشانیاں. جی مولانا صاحب. گھر میں جو مالی پریشانیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے روزانہ 51 مرتبہ یا قاضی الحاجات پڑھتے رہیں. روزانہ 51 مرتبہ یا قاضی الحاجات. اس کے علاوہ جو دوسرا مسئلہ انہوں نے بتایا ہے اس سلسلے میں وہ ایک تو ان کو 5 نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان کے گھر والوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس دوسرے مسئلے کے سلسلے میں ان کو یا کافی المہمات روزانہ 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے. فجر کی نماز کے بعد روزانہ 7 مرتبہ یا قاضی الحاج یا کافی المہمات یا کافی المہمات اس طرح روزانہ فجر کی نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. مجھے ایک سوال کرنا تھا. جو محرم میں 10 دن کی روزہ ہوتی ہے جی تو 10 روزہ رکھنا واجب ہے یا پھر 9-10 کا روزہ رکھنا واجب ہے؟ اچھا. اور پھر ان دنوں میں جو 5 دن جو ہو جاتے ہیں اس روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کے لیے کچھ دعا
पूछना था। जी मौलाना बताएंगे साहब। आपको। शुक्रिया मोहतरमा कॉल करने के लिए। मौलाना साहब। मुहर्रम की 10वीं तारीख़ का रोज़ा सुन्नत है, और उसके साथ साथ ये भी सुन्नत है कि 10वीं तारीख़ के साथ 9वीं तारीख़ या 11वीं तारीख़ का रोज़ा रखा जाए, यानी 9-10 मुहर्रम को रोज़ा रखें या 10-11 मुहर्रम को रोज़ा रखें। सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा मकरूह है, लिहाजा 9-10 या 10-11 इसका एहतमाम कर लिया जाए। और अगर इन दिनों ख़वातीन की माहवारी आ जाती है तो वो रोज़ा नहीं रखेंगी। रमज़ान के मौसम में भी अगर ऐसा हो तो उनको रोज़ा रखना नहीं है, बाद में उसकी क़ज़ा करनी चाहिए। लेकिन चूँकि ये रोज़ा न फ़र्ज़ है न वाजिब है बल्कि सुन्नत है, इसलिए अगर मौका हो तो ये रोज़ा रखा जाएगा। और अगर ख़वातीन की माहवारी आ जाए तो ऐसे मौके पर ख़वातीन के लिए ना ये रोज़ा रखना है ना बाद में इसकी क़ज़ा करने की ज़रूरत है। और अगर किसी वजह से रोज़ा न रख पाएँ तो ऐसी हालत में क्या दुआ कर सकते हैं? अगर रोज़ा नहीं रख पाए हैं, मतलब कुल मिला के तो कोई मुहर्रम हर्ज के नहीं दिनों है। में अब इस मौके पर दुआएं जी जी मौलाना साहब, मुहर्रम में आम तौर से क्या दुआ पढ़ी जाए शुरू से लेके आखिर तक, खास करके 1 से लेके 10 मुहर्रम तक? मुहर्रम में एक तो वाक़या शहादत का ज़िक्र हो, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो शहादत दी है उस सिलसिले में हम तफसीलात मालूम करें ताकि तारीख़ इस्लाम से भी वाक़िफ़ियत हासिल हो और अहले बैत की जो क़ुरबानियाँ हैं वो भी मालूम हो। उसके साथ साथ सब्र तहम्मुल अपने अंदर पैदा करने के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते रहें, शरीयत पर पाबंदी, इस्लाम पर और नेक कामों की अमल आवरी, गुनाहों से बचने के सिलसिले में दुआएं करें। जी, एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी हाँ, ये फरमाइए हेलो। मोहतरमा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरे शौहर की ना तबीयत खराब रहती है। तबीयत किस हेलो। तरह से ख़राब रहती है? क्या मतलब होता है, क्या तकलीफ उनके है? ना पेट में दर्द बहुत होता है। पेट में दर्द बहुत होता है, उनकी ठीक है। सोनोग्राफी काढ़ी है, सिटी स्कैन सब कुछ किया है, पर कोई मतलब नॉर्मल आती है हर रिपोर्ट। जी मतलब क्या दुआ पढ़ना है, ऐसा कुछ बताओ। जी आपको बताते हैं। शुक्रिया मौलाना साहब। इस सिलसिले में आप अपने शौहर को बताइए कि वो रोज़ाना 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इस तरह पढ़कर वो अपने आप पर दम कर लें या पानी पर दम करके उसे पी लें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं येलो से बात कर रही जी हूँ। फरमाइए। मेरे 2 सवाल है। जी। पहला सवाल यह है कि मुझे पैर पे तामरा, खुजली, धब्बे, दाग धब्बे वैसे है। जी जितने भी दवे बरतते हैं नहीं कम होते हैं, दवे बरते से तुरंत कम होते हैं, फिर बाद मामूल होने, जी फिर मच्चे, धब्बे, दाग, खुजली और सब ऐसे। जी दूसरा समझ सवाल गए। है, दूसरा मसला क्या है आपका? दूसरा मसला है मुझे दुमला भी होते हैं, छोटे छोटे दुमला, एक जगह कम होता है दूसरी जगह पे। ब्लड टेस्ट और सब करा है, कहीं में भी क्या नहीं है बोलते हैं डॉक्टर साहब। मुझे कुछ तो दुआ दो, मैं बेजार हो गई हूँ दवे बरत के। ठीक है, आपको जवाब देते हैं। शुक्रिया मोहतरमा। इस सिलसिले में आप रोज़ाना 21 मरतबा या जमीलु जम्मिलना, या जमीलु जम्मिलना, इस तरह रोज़ाना 21 मरतबा पढ़ें और शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ ताक़दद में पढ़ लें। जी, ये इनकी जो दोनों परेशानियां हैं उसके लिए एक ही वजीफ़ा इनके लिए।
جی بالکل، سارے ایک ہی قسم کی ہیں، اس لیے جی یا جمیل جمیلنا کا ورد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فائدہ ہوگا۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو جی، آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے، بات کیجئے۔ شاید آپ کا دھیان کہیں اور ہے، ایک اور کالر کو بھی شامل کر لیں فی الحال۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی فرمائیے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کیا مسئلہ آپ کا؟ میں بول رہی ہوں فردوسی سے، میرا مسئلہ یہ ہے، میں نے وعلیکم السلام۔ آپ ذرا ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پہلے۔ ٹی وی کی آواز بند ہے، میں فردوسی سے بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ ہاں، میرا سوال یہ ہے، میں نے جو ہے کل رات فون میں دیکھا تھا، ایک گھوڑا ہے اور ہلو جی جی سن رہے ہیں آپ کو۔ اچھا، میں نے فون میں یہ دیکھا تھا، کیا نام ہے، یہ گھوڑا ہے، اب وہ گھوڑا نہیں، ایک باغ ہے بہت بڑا سا، اب وہ گھوڑا بھاگا پھر رہا ہے، اس گھوڑے کو نہیں ایک جنا پکڑا ہوا ہے، سفید اور لال گھوڑا ہے۔ اچھا۔ اور وہاں پہ کیا نام ہے، ایک آٹا ہے، بہت سارا آٹا بچھایا ہے میں نے، کوئی 30-40 کلو آٹا ہوگا، اس آٹے میں ملائی ہے کیا نام ہے ہلدی، اور وہ پکانے کے لیے جا رہا ہے، اس آٹے کو بنانے کے لیے جا رہا ہے روٹیاں، اب وہ گھوڑا آیا اس آٹے کو بکھیر گیا، سر پہ پیر مار گیا۔ اچھا یہ دیکھا، اور میرا آپ کو جواب ضرور ملنا چاہیے۔ جی میں نے جواب ضرور دے دینا، میں نے جواب پہلے کی طرح تھا نہیں ملا تھا، آپ نہیں تھے گوہر بھائی پہلے۔ جی آپ کو جواب ضرور دیں گے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب جی، خواب کے سلسلے میں ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مقامی طور پر علماء کرام سے رجوع کر لیا جائے، کیونکہ ہر ایک کے خواب کی جو کیفیت ہوتی ہے ان کے احوال کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اب ہم ان کے ساری تفصیلات اس طرح لے نہیں سکتے کہ معلوم کر کے اس کا جواب دے سکیں، اور بنیادی طور پر سونے سے پہلے کے جو آداب ہیں، باوضو سونا ہے اور سیدھی جانب کروٹ پر سونا ہے، اور آیت الکرسی اور دیگر اذکار کا ورد کرتے ہوئے سونا ہے، ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے، اور خواب کے سلسلے میں مزید تفصیلات کے لیے مقامی علماء سے رجوع کر لیا جانا مناسب ہوتا ہے۔ جی نسرین صاحب، ہمیں امید ہے کہ آپ جواب سمجھ گئی ہوں گی، کیونکہ کچھ خواب تو بے معنی ہوتے ہیں اور کچھ خواب بہت ہی نازک ہوتے ہیں، ان کو بیان کرنے میں بھی ذرا سی بھی کمی بیشی نہیں رہنی چاہیے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ لوکل وہاں پہ کوئی عالم ہوں گے، کوئی مفتی صاحب ہوں گے، ان سے بیان کریں تو پوری آپ کو تفصیل وہ بتائیں گے، خواب کی تعبیر اچھے سے بتا سکیں گے۔ شکریہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے برائے مہربانی، یہ پروگرام براہ راست ہے، اگر آپ ٹی وی کی آواز آن رکھیں گے تو آپ کی آواز ہم تک صاف نہیں آئے گی۔ فون نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، 180041925154 اور 9989974324۔ فون کے ذریعے آپ اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں۔ جب ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے برائے مہربانی، اس کے بعد ٹی وی پر ہی اپنا جواب آپ سن لیجئے۔ ہلو، ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے محترمہ، کہاں سے بات کر رہی ہیں، کیا مسئلہ آپ کا؟ میں پنجاب لیرکولا سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری نا طبیعت تھوڑی سی خراب رہتی ہے، گلے کی پرابلم ہے، حکیم صاحب سے دوائی پوچھنی ہے کوئی۔ جی، گلے میں درد رہتا ہے آپ کے؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے، شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب اس سلسلے میں آپ سورہ 3 کی آیت کریمہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس طرح روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں، اور درود شریف شروع اور آخر میں 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ جی، ایک اور کالر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو، ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام،
जी, कौन साहिब कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरा नाम फरीदा है, मैं कोप्पल कर्नाटक से बात कर रही हूँ। फरमाइए। गुस्ल की दुआ पढ़ना जरूरी है गुस्ल करते वक्त? पहला सवाल। कौन सी दुआ? गुस्ल करते वक्त की अच्छा, दुआ। गुस्ल के लिए क्या दुआ पढ़ना जरूरी है, ठीक है। दूसरा मसला? दूसरा मसला मेरे घर का है जी, केस का चल रहा, अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसलिए दुआ बताइए। मतलब घर का केस चल रहा है, तनाज़ा चल रहा है जमीन का, प्रॉपर्टी का? जी जी। ठीक है, आपको बताएंगे फरीदा साहिब, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुस्ल के मौके पर कोई दुआ अगर न भी पढ़ी जाए तो भी गुस्ल हो जाता है। गुस्ल में इहतमाम करना है फ़राइज़ का, ख़ास तौर पर ये कोशिश करना है कि जो फ़राइज़ बताए गए हैं, नाक में मुकम्मल तौर पर नाक की हड्डी तक पानी चढ़ाना और गरारे के साथ कुली करना और सारे जिस्म पर इस तरह पानी बहाना कि जिस्म में बाल बराबर जगह भी खुश्क न रह जाए, कि पानी वहाँ तक न पहुँचे, ऐसा ना होने पाए कि जिस्म का हर हिस्सा तरबतर हो जाए। इसका ख्याल रख लिया जाए, गुस्ल हो जाएगा। बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि जब तक गुस्ल का पानी पढ़कर पानी पर लोटे में दम न करें, दम करके फिर सर के ऊपर से न डाल लें, उस वक्त तक गुस्ल मुकम्मल नहीं होता। ऐसी कोई बात नहीं है। फ़राइज़ का एहतमाम कर लें और साफ़ सफाई का ख्याल रख लें तो गुस्ल मुकम्मल तौर पर हो जाएगा। और गुस्ल की जो दुआ है वो मुस्तहब है। अग़तसिलु लिरफ़इल हदस या अग़तसिलु लिरफ़इल जनाबा, इस तरह जो दुआ बताई जाती है ये बेहतर है अगर ज़बान से अदा कर ली जाए, वरना तहारत की नीयत से दिल में जो इरादा है उस इरादे के साथ हम जब गुस्ल फ़राइज़ के साथ मुकम्मल कर लेते हैं और गुस्ल का मुकम्मल एहतमाम जैसा कि तरीक़ा बताया गया है उस तरीक़े के मुताबिक कर लेते हैं तो गुस्ल अदा हो जाता है। मौलाना साहब, घर का जो मसला इनका था उसके लिए क्या दुआ पढ़ी जाए? केस चल रहा है घर का। घर का गालिबन इन्होंने इससे पहले भी सवाल किया था और हमने सूरह फतह की पहली आयत करीमा इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, ये आयत करीमा पढ़ने के लिए बताया था उनको 21 मरतबा या 51 मरतबा जैसे भी सहूलत हैं उसको पढ़ते रहें। गालिबन यही बात उनको बताई गई थी, तो उसी का सिलसिला जारी रखें। अमली तौर पर, असबाबी तौर पर भी कार्रवाई आगे बढ़ाते रहें, दुआ का सिलसिला भी जारी रखें। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए मोहतरमा, क्या मसला आपका? मेरा मसला ये है कि जैसे मेरी बहन की लड़की की शादी हुई जी, 1 साल हो गया और सारा जहेज उसे मिला, सिर्फ एक गाड़ी बाकी रह गई थी, वो भी वादा किया दिया था कि दे दिया जाएगा। हाँ। लेकिन उसके बाद वो लड़के की माँ ने लड़के को बिल्कुल रोक लिया, न तो लड़की को रुखसत करा के ले जा रहे हैं, न तो फोन करने से फोन का जवाब दे रहे हैं, न तो कोई आ रहा। तो मौलाना साहब से कहा कि कोई ऐसा पूरा सर अमल बता दें जो पढ़ने के बाद वो लड़का आए तो उससे कुछ बात बने। ठीक है, उसके अलावा और कोई मसला आपका? जी शुक्रिया। आप कहाँ से बात कर रही हैं? चलिए फ़ोन करके। मौलाना साहब, बहुत ही पेचीदा मसला है, लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं है, काम गलत भी करते हैं, फिर परेशान भी रहते हैं, दहेज भी दे दिया और फिर उसके अलावा बहरहाल क्या कहें ऐसे लोगों के लिए। मौलाना साहब आप ही बता दीजिए क्या दुआ पढ़ेंगे? जी, इसके लिए या वदूदू ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें, 51 बार या 101 बार या जैसा भी सहूलत हो, ज़्यादा से ज़्यादा या वदूदू का विर्द रखें इसी नीयत से कि उनका दिल पलट जाए और वो मुकम्मल तौर पर लड़की की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। और साथ अगर वो सुन रहे हों तो उनको भी इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए कि किसी पर इस तरह का जुल्म और इस तरह की ज़्यादती करना बिल्कुल शरीयत के एतबार से नारवा है और समाजी एतबार से भी बिल्कुल नादुरुस्त और गलत गैर ज़रूरी तरीक़ा है। ज़ालिमाना अंदाज़ा इस तरह की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए।
اور لڑکی کا مکمل طور پر خیال رکھنا چاہیے، اس کے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ جب ایک بات طے پا چکی ہے تو پھر اس کے ساتھ مکمل طور پر ہر طرح کے حسن سلوک اور نیک برتاؤ کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ جی، یہ براہ راست پروگرام ہے۔ پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے مفتی سید واحد علی صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب آج ہمارے حیدرآباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فون نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں، 180041922154 اور 9989974324۔ ایک کالر، السلام علیکم۔ ہلو، ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے جناب، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ رحمت ضلع بریلی کے پاس میں بحری سے بول رہا ہوں۔ بحیری سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے۔ ہلو، جی فرمائیے جناب۔ بحری سے بول رہے ہیں جی، میں بات کیجئے، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں۔ کوئی اور بول رہا ہے سنگمان؟ جی نہیں، آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے، آپ کی بات مولانا صاحب سے ہو رہی ہے، اپنا مسئلہ بیان کیجئے آپ۔ میں مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کام میں من کیوں نہیں لگتا ہے، کام کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ جی، کیا بات ہے؟ کام میں آپ کے من نہیں لگتا ہے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں ویسے؟ بہن کا کام کرتے ہیں، گانا گاتے ہیں۔ گانا گاتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے، شکریہ۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہیں، اللہم اہد قلبی ووفق لی فعل الخیرات، اللہم اہد قلبی ووفق لی فعل الخیرات۔ اور اس دعا کو روزانہ 11 بار یا 21 بار پڑھتے رہیں، اور صبح و شام اس کا ورد رکھیں۔ شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 5 نمازوں کا لازمی طور پر اہتمام کریں۔ جی، ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہیلو، جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں پونا سے بول رہی ہوں۔ جی، میں نے خواب میں جیسا درگاہ دیکھی حاجی ملنگ بابا کی، اس میں روٹی لے کے جا رہی ہوں درگاہ میں، اور ایک مسئلہ ہے، جی، اور خواب میں تو سونا بھی بہت دیکھتی ہوں میں، جی، پیسے سونا، وہ پوچھنا تھا میرے کو مولانا سے۔ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی دقت؟ نہیں، وہی ہے، اور گھر میں تو ایسا پریشانی بہت ہے جیسا۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، کیا ان کے خواب کے تعلق سے، خواب کے بارے میں کوئی جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جی، اس درگاہ شریف کے سلسلے میں خواب دیکھا ہے، اس کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، اور حسب سہولت جیسا بھی ہے ایصال ثواب کریں۔ اور خواب میں سونا دیکھنا بہتر بات نہیں ہے، توبہ اور استغفار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں۔ گھر میں جو پریشانی ہے، مشکلات ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے یا دافع البلیات روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں، یا دافع البلیات، یا دافع البلیات، اس طرح ورد رکھیں، اور شروع اور آخر میں وظیفے سے پہلے، وظیفے کے آخر میں 3 بار درود شریف پڑھ لیں۔ جی، ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، جی سر۔ جی حضرت، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں گجرات سے بات کرتا ہوں، کچھ سے سر، محسن۔ فرمائیے محسن صاحب۔ میرا سر دکان چالو کرنے کا ارادہ ہے، تو میں کیسے دکان کروں؟ ورکنگ پارٹنر میں کروں یا اپنا خود کا مالدار کے کسی کو؟ کیا آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں، اتنے پیسے ہیں کہ آپ خود سے کر سکتے ہیں؟ جی جی جی، دکان بھی ہے، وسائل بھی ہے، لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس میں ورکنگ پارٹنر کو شامل کر کے۔ ٹھیک ہے، کس چیز کی دکان کرنا چاہ رہے ہیں آپ ایسے؟ جی سر، دکان کس چیز کی کرنا؟ کپڑے کا سر، ہمارا جو کچھ میں جو بنتا ہے۔ جی سمجھ گیا میں۔ آپ مولانا صاحب کیا فرمائیں کے بارے میں؟
اس سلسلے میں جیسا کہ آپ خود یہ بتا رہے ہیں کہ ورکنگ پارٹنر کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر اس سلسلے میں آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ اس طرف قدم بڑھائیں، اور اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس سلسلے میں آپ استخارہ کریں۔ رات میں جب آپ سونے کا ارادہ کر رہے ہوں تو تازہ وضو کر لیں، 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت سے پڑھیں، اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑھ لیں۔ استخارہ کی دعا کیونکہ لمبی ہے اس لیے آپ اس کو دعاؤں کی کتاب میں مصنون دعاؤں میں دیکھ لیں اور استخارہ کی پوری دعا پڑھ لیں، اور دعا پڑھتے وقت آپ یہ نیت رکھیں کہ اے اللہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس کو، جو کام میرے لیے بہتر ہے وہ میرے لیے مقرر فرما، میرے لیے مقدر فرما، اور جو کام میرے لیے شر ہے، برا ہے، اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس کام سے پھیر دے۔ اس طرح آپ دعا کر لیں اور سو جائیں۔ خواب میں آپ کو یا تو کوئی اشارہ ہوگا یا پھر آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، دونوں میں سے جو آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں دونوں میں سے کسی ایک طرف آپ کا قلبی رجحان ہو جائے گا، اور قلبی رجحان کا پیدا ہو جانا بھی استخارے کا اشارہ سمجھا جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی واضح طور پر آپ کو اشارہ ہی ہو، تو اس طرح آپ عمل کریں۔ 3 دن یا 5 دن یا 7 دن انشاءاللہ تعالی ضرور من جانب اللہ آپ کو رہنمائی ہوگی۔ بالکل۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ جی کون صاحبہ کہاں سے بات کری؟ اور ذرا ٹی وی کی آواز برائے مہربانی آپ بند کر دیجیے۔ جام کھمبالیا سے۔ جی جام کھمبالیا سے۔ بتائیے مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ میں دیر کی سگائی نہیں ہو رہی، بہت پریشانی ہو رہی ہے اس میں۔ بیٹی کی سگائی؟ میں دیور کی۔ دیور کی سگائی نہیں ہو رہی ہے، مطلب شادی نہیں ہو رہی، رشتہ نہیں آ رہا ہے یا رشتہ لگ چکا ہے؟ رشتہ لے کے تو کیے تھے پر جواب نہیں آ رہا ہے، کتنی بار کیے تھے رشتہ لے کر۔ ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیں گے، شکریہ۔ اس سلسلے میں آپ بچے کو یہ پڑھنے کے لیے بتائیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کا ورد رکھیں، روزانہ 11 یا 21 بار اس کو پڑھیں، شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور اپنے جو غیر ضروری مطالبات ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے کچھ دیر پہلے بھی ہم نے جہیز کے سلسلے میں سوال سنا، تو اس طرح کے غیر ضروری جو مطالبات ہیں اس کو چھوڑیں اور اپنی خودداری کے ساتھ اور اپنی غیرت مندی کے ساتھ لڑکی کے لیے اپنی طرف سے انتظام کریں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، راجستھان سے۔ جی بھائی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جے پور راجستھان سے عبدل شکور ہوں۔ فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا بھائی؟ میرا ایک مسئلہ ہے، میں جب وہ پرانا جو گھر تھا میں جہاں رہتا تھا کرائے سے، جی وہ بار بار خواب میں آتا ہے میرے کو۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ میری جو بیوی تھی وہ اس کو انتقال ہوئے 11 سال ہو گئے جی کیا، تو اس کو جب بھی دیکھتا ہوں تو یا تو پھر اس کو گالی بولتا ہوں یا اس کو کچھ مار کوٹ کرتا ہوں یا اس کو پریشانی میں دیکھتا ہوں، اور میرے لیے دعا فرمائیں۔ جی بالکل، ہم ضرور آپ کے لیے دعا فرمائیں گے، اور ہمارے تمام ناظرین جو ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں تاکہ ایک دوسرے کے لیے ہم لوگ ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ آپ کو جواب دیں گے۔ مولانا صاحب کیا فرمائیں گے کے بارے میں؟ پرانا گھر جو آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے، ایسے ہی خیالات جیسے انسان کو آتے ہیں خواب میں بھی آدمی اس طرح کی باتیں سوچتا ہے۔ اور بیوی کے بارے میں جو بات ہے اس کے لیے آپ بیوی کے حق میں ایصال ثواب کرتے رہیں، کوئی بھی کار خیر انجام دے کر دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار میں نے جو کام کیا ہے اس کا ثواب میری متوفہ بیوی کو پہنچے، اور ساتھ ساتھ اس کے حق میں دعائے خیر، دعائے مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، جی آپ کی کال لگ چکی ہے پروگرام دعا اور دوا میں، اپنا مسئلہ بتائیے۔ ہاں میرا بھائی ہے،
جی 40 साल हो गया है, उससे शादी का कहीं हो ही नहीं रहा है. फिर से बताइए एक बार, कहीं भी नहीं होता है. अपना मसला ज़रा दोहराइए प्लीज़। मेरे भाई है 28 साल के, हाँ, रिश्ते आ रहे पर कहीं हो नहीं रहा. रिश्ता नहीं हो रहा भाई का। हाँ, ठीक है, आपको बताते हैं, शुक्रिया। जैसा कि अभी बताया गया सूरह क़सस की आयत करीमा, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, इस आयत करीमा का विर्द रखें, 21 बार 51 बार जैसे भी सहूलत हो इसको पढ़ते रहें। और इसके साथ साथ अपने जो मुतालबात हैं उसमें कुछ कमी करें, जो मुतालबे बहुत ज़्यादा हैं जो जिसकी वजह से रिश्ते में रुकावट पैदा हो रही है उसको छोड़ें। अगर हो सकता है तो किसी किस्म का आप कोई मुतालबा ही न करें, क्योंकि लड़की वाले लड़की को पैदाइश से लेकर अब तक परवरिश करते रहे, उसकी तालीम तरबियत का अहतमाम करते रहे और लड़की मुकम्मल तौर पर तैयार आपके हवाले कर रहे हैं, यही उनके लिए काफ़ी है। उसके साथ साथ फिर कोई भी आदमी अपनी हैसियत से कुछ न कुछ अपनी बेटी को देता ही है, फिर मज़ीद आपके मुतालबात इस पर हों तो ये बहुत ही तकलीफ़ दह बात होती है लड़की और लड़की वालों के लिए। लिहाजा इस तरह के मुतालबात को अगर आप लड़के वाले तर्क करेंगे तो लड़कों के रिश्ते भी मुनासिब होंगे और आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है कि लड़की ऐसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, उसमें भी किसी किस्म के अगर कमी की जाती है तो ये बात लड़कों के रिश्ते तय पाने के लिए भी और लड़कियों के शादी ब्याह होने के लिए दोनों के सिलसिले में कारआमद होगी। बिल्कुल। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम जी फरमाइए, कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही, क्या मसला आपका? गुजरात से बोल रहे हैं। फरमाइए। हमने बोला हमें अपने नाम के माने जानना है। हमारा नाम रुखसाना है, कैसा नाम है ये? हाँ रुखसाना साहबा, और क्या मसला आपका, कोई परेशानी कोई दिक्कत? और ये मसला है, मेरा एक भाई है, बहुत गुस्सा घर में करता है, लड़ाई झगड़ा बहुत करता है, उसको गुस्सा ही बहुत आता है, हम लोग बहुत परेशान है उससे। जी ठीक, भाई कोई नशा तो नहीं करता है? नहीं कोई नशा नहीं ठीक है, करता। आपको जवाब देंगे, शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब। रुखसाना के माने तो अच्छे हैं, खूबसूरती के माने इसके आते हैं, और भाई साहब जो सता रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, उनको ये अगर वो ख़ुद बात सुन सकते हैं तो उनको बताइए कि रोज़ाना सिर्फ़ 11 मरतबा दुरूद शरीफ का अहतमाम करें और नमाज़ों की पाबंदी करें। नमाज की वजह से आदमी के अंदर बेहतरी पैदा होती है, आदमी गुनाहों से बचता है, और जब तक कि वो ख़ुद ये काम नहीं कर लेते उस वक्त तक आप उनकी नीयत से 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने का अहतमाम करते रहें उस वक्त तक जब तक कि वो ख़ुद नहीं कर लेते। फिर जब वो ख़ुद करने लग जाएंगे और अल्लाह की जानिब से उनको तौफ़ीक़ हो जाएगी, तब फिर आप अपना सिलसिला मौक़ूफ़ कर दें। उनकी नीयत से जो आप पढ़ रहे थे अपने तौर पर आप पढ़ सकते हैं। अलग बात है उनकी नीयत से जो आप पढ़ रहे थे वो सिलसिला तर्क कर दीजिए, वो ख़ुद पढ़ने लगेंगे, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर उनको फ़ायदा होगा। जी एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सैयद अली जोधपुर। सैयद अली साहब फरमाइए। मेरा मसला यह है, मुझे रात को बार बार पेशाब आता है जी, और खूनी बवासीर की भी शिकायत है जी। और दूसरा सवाल ये है मेरा, गुस्ल करने के बाद वजू करना जरूरी है क्या, गुस्ल करने के बाद नमाज के लिए? जी बहुत अच्छा सवाल आपका सैयद अली साहब, बताएंगे आपको। मौलाना साहब। जो इन्होंने पेशाब के सिलसिले में बताया उसके लिए, और जो दूसरा मसला है, दोनों के सिलसिले में वो 3 मरतबा सूरह फातिहा का विर्द रखें। 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। और गुस्ल के बाद वज़ू का जो मसला है तो ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि गुस्ल के मुकम्मल तरीक़े में वज़ू दाखिल है। गुस्ल जो होता है उसका जो मसनून तरीक़ा है वो ये है कि सबसे पहले दोनों हाथ धो लें बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए, उसके बाद शर्मगाह को धो लें और कहीं नजासत लगी हुई है तो उसको धो लें, और फिर मुकम्मल वज़ू कर लें जिस तरह हम नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करते हैं। उसके बाद सर से लेकर
پورے جسم پر پانی بہا لیں. بس اس طرح کرنے سے غسل ہو جائے گا اور اس میں وضو بھی داخل ہے. اور جب وضو کے بعد اس طرح غسل کر لیا گیا, غسل مکمل ہو چکا, تو اب پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کپڑے چینج کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت ہے, نہ غسل مکمل ہونے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ غسل ہو چکا ہے تو غسل میں وضو بھی داخل ہے. اور اس طرح مسنون طریقے سے اگر غسل نہ بھی کیا جائے اور سر سے لے کر پیر تک مکمل طور پر جسم کو بھگو لیا جائے, جیسے کہ غسل عام طور پر ہوتا ہے کہ لوگوں کو مسنون طریقہ معلوم نہیں ہوتا, لیکن سر سے لے کر پیر تک وہ مکمل طور پر جسم پر سے پانی بہاتے ہیں, صابن شیمپو وغیرہ استعمال کرتے ہیں, لیکن مسنون طریقہ نہیں کر پاتے. تو بہتر ہے کہ مسنون طریقہ اختیار کیا جائے, اور یہ نہیں بھی کرتے ہیں تب بھی چونکہ اعضاء وضو مکمل تر ہو چکے ہیں, اس لیے غسل میں وضو بھی بہرحال داخل ہے, اور غسل مکمل کر لینے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے چینج کر لیے ہوں یا پھر ابھی ویسے ہی اسی حالت میں ہوں, ٹاول وغیرہ لپٹے ہوئے ہوں, تو بھی اثر نو پھر سے وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ارزا پور ضلع ناندیڑ مہاراشٹر سے عبد المجید بول رہا ہوں. عبد المجید فرمائیے. وہ عملیات جو سفلی عملیات سے کاروبار میں ترقی رک جاتی ہے کیا, اور اگر رک جاتی ہے تو اس کا کیا حل ہے؟ مطلب کسی نے سفلی عمل کیا ہے آپ کے کاروبار کے اوپر, ایسا آپ کو شبہ ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں عبد المجید صاحب, شکریہ. تو اس کا کیا حل ہے؟ جی بتائیں گے آپ کو. اچھا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کچھ اثر رکھا ہے, اچھی چیزوں میں اچھا اثر ہے اور بری چیزوں میں برا اثر ہے. اور اگر کہیں سفلی عملیات کیے گئے ہوں تو اس کا بھی برا اثر ہو سکتا ہے, اور اس سلسلے میں بچنے کے لیے آپ سب سے پہلے تو شریعت کی پابندی کریں, نمازوں کا اہتمام کریں, قرآن کریم کا ورد رکھیں, اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتوں کو صبح و شام ایک ایک مرتبہ پڑھتے رہیں. آپ اور آپ کے گھر والے سارے افراد, آپ کے سارے متعلقین یہ پڑھتے رہیں, اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ سورہ بقرہ پڑھنے کی کوشش کریں. سورہ بقرہ قرآن کریم کا طویل ترین سورہ ہے, بہت بڑا ہے, تقریباً 2.5 پارے کا سورہ ہے. تو دن بھر میں ایک بار یا ہفتے میں 1-2 بار, ایک بار, جیسا بھی آپ کو سہولت ہو رہی ہو, اس کا اہتمام کریں. اور جہاں پر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے, جن سے تعلقات رکھنے میں کچھ پرابلم ہو رہی ہے یا جس پر آپ کو شبہ ہے, ان سے احتیاط کر لیا کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو شبہ ہے وہی صحیح ہو, لیکن چونکہ اس طرح کا خیال دل میں پیدا ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں احتیاط کر لیا جائے. کیونکہ قرآن حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ نقصان کسی کو پہنچانا ہے, نہ نقصان برداشت کرنا ہے. جب آپ کو یہ خیال پیدا ہو رہا ہے کہ کسی نے اس طرح کا عمل کیا ہو, تو اس سلسلے میں آپ کو مکمل محتاط رہنا چاہیے, اور جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل کریں, انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. ہم اورنگ آباد سے جڑے, شبانہ. جی شبانہ فرمائیے. ہاں ہمارے 2 سوال ہیں. اصل میں ہماری منکوں میں گیپ ہے. 3 مہینے ہم بیڈ ریسٹ تھے. تقریباً ہماری گولیوں کو پاور سے پورے انفیکشن سے پورے آنکھ پہ سوجن آ گئی, ہر وزن خود بڑھ رہا, ہر بچی ہے ہماری وہ بہت ضد کرتی. اس کے لیے 2 چیزوں کے لیے کوئی دعا بتائیے. بچی آپ کی بہت ضد کرتی ہے, اور بیڈ ریڈن کون ہے, بیڈ پہ کون ہے؟ جی ہم تقریباً ہم کو ہے. اچھا آپ خود ہی بیڈ پہ ہیں. 3 مہینے بیڈ ریسٹ تھے ہم, تو تقریباً گولیاں کے وزن سے تقریباً ابھی جی سمجھ گیا آپ کا وزن بہت بڑھ رہا ہمارا, پورا جیسے آنکھ پہ سوجن آئی ہوئی ہے. جی اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. ضرور بتائیں گے آپ کو. مولانا صاحب. اس کے لیے سورہ فاتحہ کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں, اور سورہ 3 کی آیت کریمہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اس طرح روزانہ 11 یا 21 بار پڑھیں. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں.
اور بچی جو ضد کر رہی ہے اس بچی پر یہ دعا پڑھ کر پھونکے، اعیذکی بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اعیذکی بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس طرح 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ دعا پڑھیں اور شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، پڑھ کر بچی پر دم کر دیں۔ جی ایک اور کالر کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد شفیع حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ محمد شفیع بھائی فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ دیکھیے نماز کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جی اس کے بعد قنا عذاب القبر قنا عذاب الحشر قنا عذاب سکرات الموت کی دعا کر سکتے ہیں؟ اچھا مولانا صاحب۔ فرض نمازوں کے بعد جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں جیسے کہ ظہر، مغرب، عشاء، ان تینوں فرض نمازوں کے بعد چونکہ سنتیں ہیں اور ان فرض نمازوں کے بعد دعا کو مختصر کرنا چاہیے، ایسے موقع پر وقنا عذاب النار تک پڑھ کر آپ دعا کو ختم کر دیں۔ شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنے کی گنجائش رہے گی اور فوراً سنتیں پڑھ لیں، اور سنتوں کے بعد پھر آپ پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے تفصیل بتائی اس کے حساب سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد چونکہ سنتیں نہیں ہیں، اس میں لمبی دعائیں بھی کر سکتے ہیں، اس لیے وقنا عذاب النار کے بعد جیسا کہ آپ نے کلمات کہے ہیں وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السکرات وغیرہ وغیرہ، جو بھی کلمات مناسب ہیں وہ کہے جا سکتے ہیں۔ جی ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میں عقیل احمد سلطان پور سے بول رہا ہوں۔ عقیل بھائی فرمائیے۔ جی میرا 2 سوال ہے۔ جی میری 2 بیٹیاں ہیں، جی ان کا نام، ایک کا نام اسرا ہے اور ایک کا نام انم ہے۔ جی ان دونوں کا نام جو ہے ہمیں معنی بتا دیجیے۔ اور دوسرا میں نے ایک سوال آپ سے کیا تھا کہ میرے پتا جی نے 2 شادیاں کی تھی، جی اور ان کا کیا کہتے ہیں حصہ جو بڑے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں آدھا چاہیے، تو ہمیں یہ بتا دیجیے کہ ان کا آدھا حصہ بنتا ہے کہ چاروں کا حصہ برابر بنتا ہے؟ پہلی والدہ سے کتنے بچے ہیں اور دوسری سے کتنے بچے ہیں؟ پہلی والدہ سے 1 بچے ہیں، دوسری سے 3۔ ٹھیک ہے آپ کو جواب دیں گے۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پہلی والدہ سے بھائی ہیں آپ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آدھا حصہ چاہیے۔ والد صاحب موجود ہے یا انتقال ہو چکا ہے؟ کیا والدہ حیات ہیں دونوں اور والد صاحب؟ نہیں، ایک والدہ حیات ہے، ابھی زندگی ہے، اور والد صاحب بھی ہیں؟ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور دونوں والدائیں جو ہیں وہ حیات ہیں؟ نہیں، ایک کا انتقال ہو گیا، ایک حیات میں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی ان کے والد کے انتقال کے بعد والد کی جائیداد میں سے جو جائیداد میں حصے ہونے ہیں وہ ان کی اولاد کو، لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو بھی حصہ ملے گا، بیٹوں کو بھی ملے گا، بیٹیوں کو بھی ملے گا۔ اور جیسا کہ انہوں نے کہا ان کے اور ان کے بھائی کے دونوں کا حصہ بالکل برابر ہوگا، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی بات نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بیٹوں بیٹیوں میں، لڑکے لڑکوں میں، لڑکیوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ جتنا بیٹے کو ملے گا بیٹی کو اس کا آدھا ملے گا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو، مرد کو اتنا ملے گا جتنا 2 لڑکیوں کو ملتا ہے، اس کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا، اور ان کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا ان کے بھائی کو ملے گا۔ بھائیوں میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے اور بہنوں میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہے، سب کو برابر ملے گا، صرف جو فرق بتایا گیا ہے اس کو ملحوظ رکھیں۔ اور انعام کے معنی ہیں خوشحال رہنے والی، اور اسرا بھی
अच्छा नाम है, रखा जा सकता है। मतलब ये है कि इनके भाई जो क्लेम करते हैं कि वो चूंकि पहली वालदा से हैं तो वो हिस्से मकान का या प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा लेंगे, वैसा सही नहीं है। जितना होगा सब भाई बहनों में बराबर बटेगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अजमल कानपुर से बोल रहा हूँ। अजमल भाई फरमाइए। जी, मेरा सवाल ये है कि जिक्र के लिए भी बावजू होना जरूरी है? जैसे गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं कुछ दूर के लिए, तो क्या उस वक्त जिक्र कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, ठीक है अजमल भाई, बताते हैं आपको। मौलाना साहब, जिक्र के मौके पर बावजू होना बेहतर है, एहतिमाम कर लिया जाए। अगर वज़ू हो तो मुनासिब है, अच्छा है, और अगर वज़ू ना भी हो तब भी ज़िक्र किया जा सकता है। जैसे कि गाड़ी में बैठे हुए हैं या किसी और मकाम पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वक्त है, ज़िक्र कर सकते हैं। ज़िक्र के लिए एहतिमाम कर लिया जाना मुनासिब है, उसके अलावा भी ज़िक्र किया जा सकता है और इसमें किसी किस्म की हरज की बात नहीं है। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शायद फ़ोन लाइन में कोई डिस्टर्बेंस है उनके। एक और कॉलर को फिलहाल शामिल कर लें। देखिए लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नहीं, ऐसे बात नहीं हो पाती है। आप लोग टीवी की आवाज़ ऑन रखते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आप मुझसे बात कर रहे हैं कि मेरी आवाज़ यहाँ सुन रहे हैं आप या टीवी पर सुन रहे हैं, तो ऐसे में कॉल आपकी ज़ाया हो जाती है, जिसका हमें भी अफसोस होता है। बड़ी मुश्किल से कॉल्स लगती हैं, इस बात का एहसास हमको भी है। कई सारे कॉलर शिकायत भी करते हैं कि कॉल लगती नहीं है, और जब लगती है तो फिर इस तरह से कॉल ज़ाया होना अच्छा नहीं लगता, हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो बेहतर ये कि टीवी की आवाज़ बंद कर दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुजरात बरोड़ा से बोल रहा हूँ। फरमाइए भाई। मेरा एक आपसे सवाल है जी। जी भाई बताइए। ये कि भाई का लड़का है जी, उसका निकाह 6 महीने पहले हुआ था जी, लव मैरिज किया था, रजिस्टर किया था, मौलाना ने निकाह किया था जी। अब वो लड़की के महके वाले और दोबारा से रुखसत करना चाहते लड़की को, तो फिर से निकाह की बात कर रहे हैं। तो क्या निकाह, और वो लड़की प्रेग्नेंट है। पहले एक बार निकाह हो चुका है, मौलाना साहब निकाह पढ़ा चुके हैं, तो क्या उसके बाद रुखसती हो चुकी है? रुखसती अभी नहीं हुई है? नहीं, रुखसती नहीं हुई है। अब उसकी रुखसती, जो वक्त आ गया रुखसती का, तो उसके घर वाले ये कह रहे हैं कि दोबारा निकाह कर लेंगे, ऐसा यही मसला है। लेकिन प्रेग्नेंट हो। अच्छा, हाँ, और प्रेग्नेंट है। अच्छा, उसके बाद उनके घर वाले ये इसरार कर रहे हैं कि दोबारा निकाह किया जाए। ठीक है जी मौलाना साहब। मौलाना साहब, इनके बारे में आप क्या फरमाएंगे? अच्छा, हम मौलाना साहब से कुछ देर में रब्ता करने की कोशिश करेंगे, हालांकि प्रोग्राम का वक्त भी अब ख़त्म ही हो रहा है। ये सवाल मेरे पास बाकी रहा, मैं ये ज़रूर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ले लूँगा। ये प्रोग्राम पीर से जुमा नशर होता है सुबह 7:26 पे 1 घंटे के लिए। आप इस प्रोग्राम में अपना मसला बयान करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मौलाना साहब का भी शुक्रिया, नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह पीर की सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिए। अल्लाह हाफिज़।